ابدا کی گفتگو کے بعد میں اور زبیدہ اب کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جو بھی ہے یہ اب کوئی سلیپ پیرالائزنگ کا سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی جن بوت کا ہاتھ ہے۔ اب سلیپ پیرالائزنگ بھی نہیں ہے، جن بوت بھی نہیں ہے، تو ایک بات پہ آ کر کے بات رک گئی تھی جس پر ابدا، زبیدہ اور میں ہم تینوں ہی متفق تھے، اور وہ تھے میرا ویواہک جیون، یعنی میں ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیسے میں ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ کیا مجھے لوٹنے والا، میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا، یہ ظلم میرے ساتھ کرنے والا میرا اپنا سگا باپ تھا جو کہ یہ سب کچھ کرتا تھا؟ لیکن اگر میرا باپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہ تو ایک نابینا انسان تھا، وہ ایک بوڑھا انسان تھا، اسے ایسا کیا فائدہ تھا کہ جو یہ میرے ساتھ کر کے اسے کیا مل رہا تھا؟ میری ماں فوت ہو چکی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میری ماں کے فوت ہونے، جب میری ماں فوت ہوئی تھی تو اس وقت میں میرا باپ اس حادثے کا شکار ہو چکا تھا، اور وہ اس وقت بھی اندھا ہی تھا، اور اندھا ہونے کے باوجود میری ماں اور وہ جو ہے ان کے درمیان میں کبھی کسی بات کو لے کر کے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور وہ میری ماں کے ساتھ خوش زندگی گزار رہا تھا۔ کیا ماں کے چلے جانے کے بعد اس نے مجھے اپنا شکار بنا لیا تھا؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر ہی مجھے جو ہے وہ عجیب لگ رہی تھیں، اور میں ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار بھی تھی اور نہ ماننے کے لیے بھی تیار تھی، کیونکہ میں اپنے باپ پر سیدھا سیدھا الزام نہیں رکھ سکتی تھی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اب جو ہے وہ ایک کنواری لڑکی نہیں بلکہ ایک شادی شدہ عورت بن چکی ہوں، اور وہ میرے ساتھ آئے دن جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ میرے پاس ایسا کیا ثبوت تھا، یا کیا مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ میرا باپ ہی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کے مطابق سلیپ پیرالائزنگ سسٹم نہیں تھا، سلیپ پیرالائزنگ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اب نہ کوئی جن بوت تھا، نہ سلیپ پیرالائزنگ تھا، تو رہ جاتی تھی پھر تیسری بات کہ کوئی انسان ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب وہ انسان جو ہے وہ میرا بابا تھا یا کوئی اور تھا، اس کے بارے میں ابھی مجھے پتا نہیں تھا۔ 50% سے زیادہ شک مجھے اپنے باپ پر ہی جا رہا تھا، کیونکہ بہرحال اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ ایک گھر تھا جس میں دور دور تک کھیت کھلیان پھیلے ہوئے تھے، کھیتوں کے بیچوں بیچ میں یہ گھر تھا، اور اس گھر میں 2 باپ بیٹی رہتے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک باپ تھا، بیٹی جوان تھی، باپ بوڑھا تھا، باپ اندھا تھا، بیٹی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کیس میں بیٹی اندھی بنی ہوئی تھی، اور باپ جو ہے وہ آنکھوں والا بندہ ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے شک باپ پر ہی جاتا تھا۔ پھر ایک 40% تک ہم شک کسی باہر کے آدمی پہ کر سکتے تھے، کوئی آتا تھا کھیت کھلیانوں کے راستے، اسے میری روٹین کا علم تھا، وہ آ کر کے میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتا تھا، اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا تھا، اور مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ چلو کوئی باہر سے آتا ہے یا کوئی گھر سے ہے، باپ ہے یا باپ کے علاوہ کوئی شخص ہے، مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ میں کیا اس قدر گہری نیند میں سوتی ہوں کہ جو مجھے بالکل ہی جو ہے وہ اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں رہ جاتا، اور مجھے جو ہے میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کر کے چلا جائے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا؟ اس قدر گہری نیند تو ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال آبدہ سے میں نے اور زبیدہ نے اجازت لی، اور اس کے زچہ بچہ سینٹر سے ہم لوگ باہر نکل آئے۔ اس نے میری ایک بات کی اور تصدیق کی تھی کہ ان تمام باتوں کے باوجود نہ ہی میں جو ہے وہ پریگننٹ ہوں، اور نہ ہی میرے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ میں فی الحال جو ہے وہ اس بارے میں سوچوں کہ میں کوئی بچے کو جنم دوں گی یا میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں گے۔ یعنی جو بھی شخص میرے ساتھ ایسے معاملات رکھتا تھا وہ ان چیزوں کی بھی مکمل احتیاط رکھتا تھا کہ میں ان چیزوں کا شکار نہ ہو جاؤں، اور کل کو میں پیٹ اٹھائے نہ پھروں، اور لوگوں کی نظروں میں اگر میں پیٹ اٹھائے ہوئے پھرتی ہوئی آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے جو بدنام ہوگا وہ میرا باپ بدنام ہوگا، اور پھر اس کے بعد باہر کے کسی شخص پر اس بات کی نظر جائے گی کہ جو بھی ہے یہ کسی اور نے کیا ہے۔ زبیدہ کے ساتھ میں جب گاؤں کو واپس لوٹی تو میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں زبیدہ کے ساتھ چند لمحے بھی رک سکتی، مجھے واپس گھر پہنچنا تھا اور بابا کے لیے روٹی تیار کرنی تھی، کیونکہ بابا بس آنے والا تھا۔
لہٰذا میں نے زبیدہ سے وہیں سے اجازت لی اور میں راستے ہی سے اپنے گھر کی طرف ہو گئی اور زبیدہ اپنے گھر چلی گئی۔ زبیدہ کو میں نے سختی سے اس بات کے لیے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی شکل میں یہ باتیں جو ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور یہ باتیں صرف میرے اور زبیدہ کے درمیان ہی رہیں گی۔ میں جب گھر آئی تو بابا آ چکا تھا۔ بابے نے مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے کہا کہ زبیدہ کی طرف گئی تھی تو ہم لوگ تھوڑا گھومتے گھومتے دور نکل گئی تھیں۔ خیر کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوا اور میں روٹی جو ہے وہ پکانے لگی اور پھر بابا کھانا کھا کر کے میرے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگا۔ بابا کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کی باتوں سے مجھے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بابا جو ہے وہ میرے لیے کوئی خاص ارادے رکھتا ہوگا یا پھر بابا کی نظر جو ہے وہ مجھ پر ہوگی۔ بابا کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا تھا کہ بابا اندھا نہیں ہے، وہ باقاعدہ سے جو ہے لاٹھی کے سہارے چلتا تھا یا پھر کہیں اگر اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو میں اسے خود چھوڑ آتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے۔ میں اس کی لاٹھی تھی، میں اس کا سہارا تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ تم کیا کر رہی ہو، ایک اپنا بوڑھا باپ ہے تمہارا، اس پہ تم شک کر رہی ہو، اور وہ جو ہے ایک ایسا انسان جو کہ لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی انسان اسے روزانہ ہاتھ سے پکڑ کر کے کھیتوں کھلیانوں میں اس کے جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو لوگ اس نے مزدور وغیرہ لگا رکھے ہیں جو کھیت جوتتے ہیں تو وہاں پر بھی اسے کوئی نہ کوئی پکڑ کر کے لے کے جاتا ہے۔ تم اپنے باپ کے بارے میں ایسا کیوں سوچ سکتی ہو؟ تمہیں اپنے باپ میں ایسی کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ جو تم نے اس حد تک اپنے آپ کو گرا لیا ہے اور تمہاری سوچ جو ہے وہ اس حد تک نچلے درجے پہ چلی گئی ہے کہ تم اپنے سگے باپ کے بارے میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگی ہو؟ لیکن پھر جب مجھے زچہ بچہ سینٹر والی دائی یا پھر نرس جو بھی کہہ لیں اس کی بات یاد آتی اور مجھے وہ بتاتی کہ تم ایک شادی شدہ اور بیاہتہ جیون جی رہی ہو اور تم جو ہے کنواری نہیں ہو، باقاعدہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملات جو ہے چل رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو، تو وہاں پر آ کر کے پھر میری سوچ دوبارہ ڈگمگانے لگی اور پہلی ہی بار میں ہی میرے پاس جو شک جاتا وہ میرے خود کے باپ پر جاتا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ جسے میں دن رات 24 گھنٹے میں میسر ہوں۔ صرف میرا باپ ہی باپ ہے جسے میں 24 گھنٹے میسر ہوں، اور اگر میرا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو صرف میرا باپ ہی میرا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور باہر سے آنے والی کہانی بھی تو اب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا کہ 3 سے 4 راتیں میں جاگی تھی اور میں نے دیکھا تھا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے گھر میں آدھی رات کو داخل ہوا اور میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ باتیں اسی طریقے سے جاری تھیں اور مجھے جو ہے وہ اب جو شک تھا وہ شک یقین میں بدلتا چلا جا رہا تھا اور مجھے اپنے باپ کے اوپر ہی شک تھا۔ لیکن اس شک کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اگر میرا باپ ہی ہے، چلو مان لیا میرا باپ ہے، تو یار وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے شادی کرنی تھی تو وہ اور شادی کر لیتا۔ ہم لوگ اتنا کماتے تھے، ہمارے کھیت کھلیان اتنے تو تھے کہ ایک اور عورت بھی اگر ہمارے ہاں آ جاتی، میری ماں بن کے آ جاتی، تو وہ ایک اچھا جیون جو ہے وہ گزار سکتی تھی۔ گاؤں میں بہت سی ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے شوہر مر چکے تھے، ان کے بچے بھی نہیں تھے، یا کسی کا ایک آدھ بچہ تھا اور وہ بیچاری بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ تو ایسی عورت کوئی بھی جو تھی جسے ہم جو ہے وہ بیاہ کر لا سکتے تھے اور وہ میری دیکھ بھال بھی کر لیتی اور گھر بار کو بھی سنبھال لیتی اور بابا کو بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا موقع نہ ملتا، تو کیا بابا جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ بابا کے لیے تو یہ کرنا آسان تھا، کیونکہ بہرحال بابا یہاں کے لوگوں کی نسبت ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا اور یعنی کہ امیر ہی شخص میں گنا جاتا تھا کہ جس کے اپنے کھیت کھلیان تھے، جس کے پاس لوگ کام کرتے تھے۔ وہ اندھا تھا تو کیا ہوا تھا، لیکن اچھا خاصا اس سے جو ہے وہ پیسہ آتا تھا، اچھا خاصا وہ کماتا تھا۔ تو ان تمام باتوں کو لے کر کے میں سوچتی تھی کہ بابا ایسا بھی تو کر سکتا تھا نا کہ کوئی عورت کسی کو بیاہ کر کے لے آتا اور چلو میں اسے بھی ماں کے روپ میں تسلیم کر لیتی، میرا بھی من لگا رہتا، میں بابا کے چلے جانے کے بعد بھی اس گھر میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرتی، اور اسی طریقے سے میرا اور میری ماں کا جو ہے وہ دل لگا رہتا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں سوچتی کہ اگر بابا یہ کام کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ اسے میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو لے کر کے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زبیدہ کی ایک آنٹی تھی جو کہ
طلاق شدہ تھی اور اس کا جو شوہر تھا وہ نشہ کرتا تھا جس نے اسے طلاق دے دی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں بھی اس آنٹی سے 2-3 مرتبہ ملاقات کر چکی تھی، مجھے بھی وہ دکھنے میں انتہائی پیاری لگی تھیں اور میں سوچتی تھی کہ اگر بابا اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ میری ماں بن کے آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ میری ماں بن کے آ جائے تو بابا اگر کسی غلط راستے پہ چل نکلا ہے اور اسے جو ہے کچھ ایسا چسکا پڑ چکا ہے کہ جو میں بیان کر چکی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ بابا کا وہ چسکا ختم ہو جائے اور بابا جو ہے وہ میری نئی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے بابا کو آنٹی سفینہ کے بارے میں بتایا اور اسے بتایا کہ وہ زبیدہ کی بھی آنٹی ہیں اور رشتے میں اس کی دور کی خالہ لگتی ہیں، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، اور ان کی عمر بھی جو ہے وہ ابھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ 35 سے 40 سال کی ہوں گی، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے رشتے کے لیے بات کروں۔ کہنے لگے کہ بھئی تمہیں ایسی کیا ضرورت باندھ پڑی ہے، تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، عموماً بچے چاہتے ہیں کہ ان پر دوسری ماں نہ لائی جائے، لیکن تم ہو کہ تم دوسری ماں لانے کے اوپر تلی ہوئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں نا بابا، آپ چلے جاتے ہیں کھیتوں میں کھلیانوں میں، سارا دن آپ کا ادھر گزر جاتا ہے، تو پھر یہاں پر میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، مجھے روز روز گاؤں جانا پڑتا ہے، کبھی زبیدہ کے گھر، کبھی کسی اور کی طرف، کبھی کسی اور سہیلی کی طرف، تو اس لیے اب اگر ماں ہوگی تو یہی ہے کہ وہ بھی میرے پاس ہوگی، ہم دیکھ بھال کریں گی، پھر دونوں کا آپس میں دل لگا رہے گا، ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی بات چیت شیئر کر سکیں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے معاملات چلتے رہیں گے۔ تو مجھے جو ہے یہ اچھا لگے گا کہ چلو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا فرد بھی ہو جو کہ اس گھر میں آ جائے۔ تو بابا نے میری باتوں کے آگے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر جو ہے وہ تمہاری سہیلی زبیدہ یا پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس رشتے کے لیے بات کرتے ہیں تو مجھے کسی چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جا کر کے جو ہے بات کر لو۔ میں نے یہ بات جا کر اگلے ہی دن زبیدہ کو بتائی، اور زبیدہ نے میری اس بات کو لے کر کے، اس بات کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کی۔ مجھے بھی جب ماں باپ سے اس نے بات کی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے کی، اور ہم دونوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آنٹی سفینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا مجھے کل آنے کے لیے کہا گیا، اور آنٹی سفینہ کی رضامندی کو پوچھ کر کے انہوں نے مجھے بتانے کے لیے کہا۔ اگلے دن ہی آنٹی سفینہ کی رضامندی کا پتہ چل گیا کہ آنٹی سفینہ تو چاہتی تھی کہ اس کا گھر بس جائے، اور جو کہ اسے طلاق ہو چکی تھی، ابھی اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، 35-40 سال کی عمر تھی، اور بچہ بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے آنٹی سفینہ نے اس رشتے کے لیے کوئی اعتراض نہیں کیا، بشرطے کہ میرا باپ جو ہے اب وہ خود آ کر کے آنٹی سفینہ کے رشتے کے لیے بات کرے۔ آنٹی سفینہ کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، نہ ان کے ماں باپ زندہ تھے، نہ کوئی بہن بھائی تھا، بس جو کچھ بھی کروانا تھا زبیدہ اور زبیدہ کے والدین نے کروانا تھا۔ لہٰذا جب میں نے بابا سے بات کی تو بابا نے جا کر کے آنٹی سفینہ کا رشتہ زبیدہ کی ماں سے اور اس سے باپ سے مانگا، اور پھر ان لوگوں نے تھوڑی سی بات چیت کرنے کے بعد اس بات کے لیے ہاں کر دی۔ یہاں پہ شادی ہو گئی، اور پھر شادی کے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے، اور ساری شادی کے معاملات جو ہیں وہ ہونے لگے۔ لہٰذا شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں، اور پھر چٹ منگنی پٹ نکاح والا سسٹم ہوا، اور سفینہ میری ماں بن کر کے میرے گھر آ گئی۔ اب سفینہ کے آ جانے کے بعد واقعی گھر میں ایک رونق سی آ گئی تھی، اور مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ معاملات جو ہیں وہ میرے ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دن تو اسی طریقے سے گزر گئے، اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ واقعی جب سے نئی ماں آئی ہے اس وقت سے مجھے وہ چیزیں ہونی بند ہو گئی ہیں۔ میں اب رات کو سوتی تھی تو تسلی سے سو جاتی تھی، اور میرے سونے میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا اب نہیں کرنا پڑتا تھا، نہ ہی کوئی سلیپ پیرالائزنگ تھی، نہ کوئی جن تھا، اور نہ ہی اب کوئی انسان تھا۔ وہ دباؤ جو ہے وہ مجھ پر پڑنا بند ہو چکا تھا، اور میں جو ہے وہ اب اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ میری غلط فہمی نکلی، تقریباً 3 سے 4 دن تو اسی طریقے سے سکون سے گزر گئے، یعنی ایک ہفتہ بھی میری نئی ماں کے آنے کے بعد سکون سے نہیں گزرا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی پھر میرے ساتھ وہی چیزیں ہونی شروع ہو گئیں۔ رات میں پھر میرے اوپر ایسے مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی شخص ہے جو کہ میرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اور میں جو ہے وہ اسی چیز کا، اسی کیفیت کا شکار ہو گئی۔
جس روز اب مجھے پہلی بار یہ چیز ہوئی تو میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی نئی ماں کو سفینہ کو بابا کے چلے جانے کے بعد اس بارے میں بتایا۔ تو بابا کے چلے جانے کے بعد جب میں نے ماں سے بات کی تو ماں کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، یہ تو کچھ مجھے سایہ وغیرہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی جن بوت کا اثر ہے، مجھے تو یہی چیز لگتی ہے۔ تو تم ایسا کرو، میرے ساتھ پیر بابا کے پاس چلو، ان کے جو مجاور ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، تو مبارک شاہ صاحب جو وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارا جن جو ہے وہ نکال دیں گے۔ فلانی کو جن تھا تو انہوں نے وہاں سے اس کا علاج کروایا تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوتے تھے، لیکن اس میں دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ تمہارے بارے میں جو ہے وہ مبارک شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں، جا کر ان کو بتاتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ تمہیں آرام آ جائے گا۔ لہٰذا بابا کے چلے جانے کے بعد ہم لوگ پیر مبارک شاہ صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیر بابا نے بہت سے جنات وغیرہ کا علاج کیا تھا۔ اب تو مجھے بھی یہ بات لگنے لگی تھی کہ یہ کام بابا کا نہیں تھا۔ اگر بابا اس کام میں ملوث ہوتا تو نئی ماں کے آ جانے کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہوتا، اور جو بھی کام تھا اب وہ تو نئی ماں سے بھی اس کا ہو جاتا۔ لہٰذا نئی ماں جو ہے اس نے تو آ کر کے گھر کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا، مجھے اور بابا کو کسی قسم کا شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود 3 سے 4 دن ہی تھے جو کہ سکون سے گزرے تھے، اور 3 سے 4 دن کے بعد پھر سے میرے ساتھ یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو میری نئی ماں جو کہ سفینہ جس کا نام تھا وہ مجھے لے کر کے مبارک شاہ صاحب کے پاس چلی گئی، اور ہم پیر بابا کے دربار پر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر کے اس نے شاہ صاحب کو پوری تفصیل بتائی، اور شاہ صاحب نے میری پوری تفصیل سننے کے بعد کہا کہ یہ جنات کا معاملہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں استخارہ کریں گے، اور استخارہ کر کے بتائیں گے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو بات بھی تھی اب وہ استخارے پہ آ گئی تھی، اور مجھے اگلے دن اپنی نئی ماں کے ساتھ وہاں پر جانا تھا۔ لہٰذا جب میں اگلے دن اپنی نئی ماں کے ساتھ بابا کے چلے جانے کے بعد مبارک شاہ صاحب کے دربار پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی پیسہ وغیرہ لے کر کے کام کرنے والے پیر تو نہیں ہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ دے جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم جو ہے اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے ہم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے کیس کو ہم نے دیکھا ہے اور آپ کے لیے میں نے استخارہ کیا ہے، تو اس استخارے میں مجھے یہی بات نظر آئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی جن بوت کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ ہی آپ کے لیے اوپر کوئی نظر بد ہے، اور نہ ہی آپ کے اوپر کوئی ایسا سایہ ہے کہ جس کو میں جو ہے وہ روحانی طور پر دور کر سکوں، اس لیے آپ جو ہے وہ اس بات کو بھول جاؤ کہ کسی جن نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یا تو آپ کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر یہ کسی انسان کا کام ہے۔ میں وہاں سے اپنی نئی ماں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب کیونکہ وہ میری ماں تھی، بہرحال چاہے وہ میرے باپ کی دوسری بیوی تھی، میری ماں تھی، لہٰذا میں نے اب اس کے ساتھ مکمل طور پر یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے معاملات ہوئے، میں نے زبیدہ سے کیا باتیں کیں، میں نے یہ ساری بات بتا دی، حتیٰ کہ میں نے اسے پورے اعتماد میں لے کر کے قسمیں وغیرہ کھلا کر کے دائی عابدہ کے پاس جانے اور دائی عابدہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بھی اسے بتا دیں۔ ان تمام باتوں کو سن کر اس نے اب ایک ہی نتیجہ نکالا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اس میں اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، پیر صاحب کے کہنے کے مطابق تمہیں جو ہے وہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ تم کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے یا پھر اس دائی عابدہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ سلیپ، پیرالائزنگ یا جو بھی تم جو بتا رہی ہو وہ کون سی بیماری ہے وہ بھی تمہیں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اور وہ صرف ایک چیز یہی رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان ہے جو کہ تمہارا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ انسان، تم جیسا کہ بتایا کہ تم شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو، تو وہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ تمہاری بات، جیسا کہ تم نے مجھے اب کھل کر بات بتائی اور تم نے ساری بات کی، تو اس میں ایک بات کلیئر ہے کہ تمہاری بات کے مطابق یہ سب سے قریبی انسان کا کام ہے، اور سب سے قریبی انسان تو اس کیس میں تمہارا خود کا باپ ہی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے عجیب سی بات ہے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ تمہارا باپ ہوگا، کیونکہ ایک نابینا انسان جو کہ ٹھیک ہے، اس کی کمائی اس کا نظام اچھا ہے، وہ بہتر ہے،
لیکن وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں یہ واقعی ہی الجھی ہوئی ہیں۔ رہ گیا باہر سے آنے کا سوال، چلو ٹھیک ہے، تم تو جو ہے وہ رات میں سو جاتی ہو، تمہیں تو سوتے میں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن میں تو کئی بار پیشاب کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے اٹھتی ہوں تو مجھے کبھی کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیا کہ جو باہر سے آئے، اور مجھے تو کبھی تمہارا بابا بھی تمہارے چارپائی کی طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، کب ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی وہم ہے جو تم نے پال لیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے نا کہ دائی آبدہ کے کہنے کے مطابق وہم میں تم شادی شدہ زندگی تو بسر نہیں کر سکتی نا، وہم میں تو شادی شدہ زندگی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس کے لیے اب ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی نظر جو ہے وہ چوکنی رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون شخص ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کام میں تمہارا باپ ہی ملوث ہو۔ بہرحال اس دن سے ہم لوگوں نے ایک روٹین بنا لی، اور وہ روٹین یہ تھی، کیونکہ بات ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی، اور وہ یہ بنا لی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک دن کو جو ہے وہ سوئے گا اور رات کو جاگے گا، دوسرا جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ جاگے گا اور رات کو سوئے گا، یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنا لی، کبھی میں دن میں سوتی اور رات کو جاگ کر کے پہرا دیتی، اور کبھی وہ دن میں سوتی اور رات میں جاگ کر کے پہرا دیتی۔ اس بات کا ذکر ہم نے بابا سے نہیں کیا تھا، اور ہم جو ہے اپنی اس روٹین کے مطابق سے جو ہے وہ اپنی گزر بسر کو کرتے چلے جا رہے تھے۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی بھی صورتحال سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہو رہی تھی کہ اس سوتے اور جاگتے کے قصے میں میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونا بند ہو چکا تھا۔ نہ میں سلیپ پیرالائزنگ، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان، اب میرے پاس ایسی حرکتیں نہیں ہو رہی تھیں، اور ایک ہفتہ جو ہے اس بات کو گزر چکا تھا۔ یعنی کہ جب میں سو رہی ہوتی تو ماں جاگ رہی ہوتی تھی، اور جب ماں سو رہی ہوتی تھی تو میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر میں جاگتے جاگتے تھک جاتی تو میں ماں کو جگا کر کے خود سو جاتی، اور اگر اسی طریقے سے ماں تھک جاتی تو وہ مجھے جگا کر کے خود سو جاتی۔ یہ پہرا تقریباً ایک ہفتے سے جاری تھا، اور اس پہرے کے بعد ہم دونوں کا شک اس بات پہ پکا ہو چکا تھا کہ یہ کسی اور انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو یہ صرف میرا باپ ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور اس نے اب اس چیز کو نوٹ کر لیا ہے کہ کیونکہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک سوتی ہے تو دوسری جاگتی ہے، اور دوسری سوتی ہے تو ایک جاگتی ہے، تو اس غرض سے کہ وہ پکڑا نہ جائے وہ بھی احتیاط برت رہا ہے۔ لہٰذا یہ احتیاط اب کب تک چلے گی؟ بات تو وہی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی۔ لہٰذا اسی طریقے سے میری اور ماں کی روٹین جو ہے وہ جاری رہی، اور اس جاری روٹین میں 15 سے 20 دن گزر گئے، اور 15-20 دن جو ہے میں ماں کو یہی بتاتی رہی کہ میرے ساتھ اب وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ماں کیونکہ بیاہتا تھی اور اس کی شادی میرے باپ سے ہو چکی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ میری ماں میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی، اور میں بھی اس کا ساتھ جو ہے وہ دیتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے میرے اور ماں کے درمیان جو ہے وہ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، اور اب یہ بات جو ہے وہ تقریباً جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پروف ہو چکی تھی کہ یہ جو کام بھی تھا وہ میرا باپ ہی کر رہا تھا۔ لہٰذا اتنی باتیں گزر جانے کے بعد ہم لوگوں نے ایک چیز کا نتیجہ اخذ کیا کہ اب ہم اس سلسلے میں بابا کے ساتھ بات کریں گے، اور بابا کو اس کام کے اوپر سمجھائیں گے، اور بابا کو کہیں گے کہ جب بھی جو کچھ بھی ہو چکا ہے اب تک ہم اس پہ اپنی طرف سے مٹی ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں، کہ وہ اس چیز کو جو ہے ہم لوگ بھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے اب ان باتوں سے باز آ جائے۔ اگر وہی یہ سب کچھ کرتا رہا ہے تو اب آگے سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچی جوان ہو گئی ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ اگر ایسے معاملات بچی کے ساتھ چلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچی کسی کو کل منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔
اس بات کو جب میں نے اور ماں نے آپس میں مل بیٹھ کے طے کیا، کیونکہ اب ایک بات تو پتہ چل چکی تھی کہ گنجائش ہی نہیں تھی، باہر سے کوئی آتا نہیں تھا، گھر کا ہی بیدی جو تھا وہ لنکا ڈھا رہا تھا اور گھر کا ہی آدمی تھا جو کہ یہ سب کچھ کرتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا جو ہے اس بات کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں نے ایک بات آپس میں طے کر لی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اب ہم اس بارے میں بابا سے کھل کر کے بات کریں گے۔ جس روز ہم نے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اس روز اچانک نئی ماں کی طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ اس قدر طبیعت بگڑی کہ ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ہم لوگ ان کو لے کر کے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل شہر میں تھا، شہر میں ان کو داخل کروانے کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس یہاں پر مسلسل رہے گا، کہ جو ان کے لیے دوائی وغیرہ لے کر کے آئے گا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے رہے گا۔ بابا نے مجھے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تو اندھا ہوں، میں تو دیکھ بھال نہیں کر سکوں گا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکوں گا، تم ایسا کرو کہ تم یہاں پہ اس کے پاس رہ جایا کرو گی۔ شہر ہمارے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے راستے پر تھا، اس لیے بات یہ طے پائی کہ میں ماں کے پاس رہوں گی، اور جب کبھی مجھے جو ہے وہ تھوڑی ٹائم ملا کرے گا میں گھر آ جایا کروں گی۔ اسی لیے کچھ عجیب سی روٹین ہو گئی، کبھی میں ماں کے پاس شہر میں ہوتی تو کبھی میں گھر واپس آ جاتی، اور اس دوران میں پھر وہی بات تھی کہ جب میں کبھی گھر واپس آتی اور ماں جو ہے وہاں پر سکون سے ہوتی، تو رات کو میں جو ہے یہاں پر سو جاتی۔ جب میں رات کو یہاں پر سوتی تو میرے پاس پھر وہی سسٹم شروع ہو چکا تھا جس سسٹم سے میں بھاگ رہی تھی۔ اب مجھے اس بات کا کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ سسٹم میرا باپ ہی میرے ساتھ کرتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ماں کے ٹھیک ہونے تک مجھے اس چیز کا انتظار کرنا تھا۔ لیکن ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ان کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ان کو فالج کا اٹیک آیا تھا، یہ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا، اور وہ فالج کا اٹیک جو ہے وہ اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ ماں جو ہے ایک مستقل مریضہ بن کر رہ گئی۔ میں ماں کو لے کر کے اپنے گھر واپس آ گئی، اور ماں بھی گھر واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ان کا علاج کرو، اپنے گھر میں ان کو ایسی چیزیں دو، گرم چیزیں دو، شوربہ وغیرہ، تیتر بٹیر وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کو کھلاؤ، دیسی مرغ وغیرہ ان کو کھلاؤ، ان کا گھر میں ہی جو علاج ہو سکتا ہے کرو، کیونکہ اب ان کے جو یہ فالج کا مسئلہ ہے یہ ضرورت سے زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور اتنی جلدی جو ہے ان کو آرام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب ان تمام باتوں کو لے کر کے میرے جو ماں تھی وہ بھی بیمار پڑ چکی تھی، اور ان کو لے کر کے میں گھر آ چکی تھی۔ اب مجھے ماں کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، اور میرے ساتھ روزانہ رات میں وہ بھی کام جاری تھا جس سے میں تنگ تھی۔ میری ماں کی کنڈیشن اب ایسی نہیں رہی تھی کہ میں اسے اس بارے میں کچھ آگاہ کر سکوں یا بتا سکوں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد میری ماں اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر اکیلی رہ گئی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 15 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ میری ماں جو کہ دوسری ہم بیاہ کر کے لائے تھے وہ بھی گزر چکی تھی۔ میں اپنی پھر سے دوبارہ اسی روٹین پر آ چکی تھی۔ اب باپ اور بیٹی ہم دونوں ہی اس گھر میں اکیلے تھے۔ میرے ساتھ اب وہی کام پھر سے جاری تھا، اور روزانہ رات کو میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی کہانی میں بتایا ہے۔ میرے ساتھ یہ نظام چلتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں جب اس بات سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تو میں اپنے بابا کے پیروں میں گر گئی، اور میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے بابا سے اس بات کے لیے کہا کہ بابا مجھے یہ بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بابا پہلی بار جو ہے وہ ایک طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ پگلی تیرے میرے علاوہ اس گھر میں ہوتا کون ہے، آگے تو خود سمجھدار ہے۔ ان کی اس بات کے بعد اب مجھے جو ہے وہ جو شکوک و شبہات تھے، جو 1% بھی یقین تھا کہ جو ہے بابا ایسا نہیں کرتے ہوں گے یا بابا نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا، یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ میرے دماغ سے خارج ہو گئے۔ اب بات کھل چکی تھی، بابا کھل کر کے میرے سامنے آ چکا تھا، لیکن اس بات کا الٹا نقصان ہی ہوا تھا۔ بابا کے میرے پاس سامنے کھل کر آنے کے بعد سے یہ باتیں اب دن میں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اب تو بابا نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، نہ اس کے لیے کوئی صبح تھی نہ اس کے لیے کوئی شام تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہ اپنے کام کو کر گزرتا تھا، وہ کام جس کے لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، وہ سلیپ پیرالائزنگ ہے، جن ہے یا کوئی انسان ہے،
لیکن اب مجھے اس بات کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے اس ایک بات کا پتہ چلا کہ سفینہ کو تو میں ایسے ہی بیچ میں لے آئی اور میرا دل رکھنے کے لیے اس نے سفینہ سے شادی کر لی تھی، اسی لیے اس نے سفینہ کو خود اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ ایسی جڑی بوٹیاں یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا استعمال کر کے وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا تھا، اور سفینہ کے ساتھ بھی تو اس نے یہی کیا تھا۔ سفینہ کو اس نے ایک ایسی بوٹی کھلا دی تھی کہ جس کے بعد اسے ایک شدید فالج کا اٹیک آیا تھا، اور اس بوٹی کی وجہ سے وہ جانبر نہیں ہو سکی تھی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے کسی اور دنیا میں چلی گئی تھی۔ یہ باتیں اب ثابت ہو چکی تھیں، جو کچھ بھی کرنے والا تھا میرا باپ تھا۔